السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میرے اس چینل کا مقصد ان علماء کرام کی کتابوں سے مواد لے کر اہل اسلام کو محمد و آل محمد کے فضائل اور معجزات سے آگاہ کرنا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ولایت علی اور محبت محمد و آل محمد کے لیے وقف کی تھی، جو اب ہم میں نہیں رہے۔ اس چینل کے ذریعے ہم ان کی اس محنت اور محبت کو تا ظہور امام زمان اجل اللہ فرج قائم اور دائم رکھ سکیں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کی آسمانی تلوار ذوالفقار، قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں، جس کے رائٹر ہیں علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار کا یہ اعلان کہ لوحہ آسمان سے نازل ہوا۔ آج تک کوئی بتا نہیں سکا کہ لوحہ کب آسمان سے اتارا گیا۔ اب جب ہم نے یہ کہا کہ ذوالفقار آسمان سے اتری تھی تو لوگوں نے کہا یہ واحد لوحہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ فیکٹری تھی کہ جہاں یہ ڈھالی گئی، بنائی گئی، تو اس کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی آغاز اسلام کی بات تھوڑی ہے۔ بات کی بات ہے، آپ آغاز اسلام میں ہی یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امی مہر نبوت لائے، چشمہ کوثر میں اس کو غوطے دیے اور پھر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر ٹھپا لگا دیا۔ تو مہر نبوت جس آئرن فیکٹری میں بنی تھی وہیں ذوالفقار بنی ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ جو کچھ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتا تھا وہی علی علیہ السلام کے لیے بھی ہوتا تھا، اور یہ تنگ نظری ہے کیونکہ علی کی تلوار ہے تو اس کے فضائل نہ بیان کیے جائیں، اس کی عظمت نہ بیان کی جائے۔ اس کی عظمت کو تاریخ میں چھپا دو کہ فلاں کافر کی تلوار تھی، بدر میں چھین لی گئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لے کر علی علیہ السلام کو عطا کر دی۔ کبھی یہ کہا گیا کہ علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، سامنے ایک درخت لگا تھا، اس کی شاخ کو توڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لو علی اس سے لڑو۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں وہ شاخ آئی، تلوار بن گئی۔ دیکھیے یہ معجزات ہیں، اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تو پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ مگر معجزات میں فرق ہے۔ کچھ معجزات اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ حقیقت معجزہ چھپ جائے، لیکن ہم حقیقت معجزہ کو بہت آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں کہ بناوٹ کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں اس بات کو تلاش کر لینا۔ اس لیے ذوالفقار جنگ احد میں آئی اور بڑی شان سے آئی، اور اس طرح آئی کہ روایت تمام مورخین نے لکھی کہ جب وہ تلوار چلنے لگی میدان جنگ میں تو فضا میں ایک سونے کی کرسی نظر آئی، اور اس کرسی پر جبرائیل امی نظر آئے، اور وہ پکار کر یہ کہہ رہے تھے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ اب دیکھیے کہ تلوار کے ساتھ قصیدہ بھی نازل ہوا۔ قصیدہ پڑھنے والا معصوم ملک تھا، ایسی تلوار کہ جس کا قصیدہ بھی خود اللہ نے بھجوایا۔ یہ مصرع یہاں نہیں کیا گیا، یہ وہاں سے نازل کیا گیا، اس لیے کہ اس کی ترکیب، اس کی زبان، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت یہ بتا رہی ہے کہ انسان نے یہ الفاظ سیٹ نہیں کیے، ترتیب نہیں دیے۔ خود آپ غور کر لیجئے، لا، یہ لا کا لفظ جو ہے انسان استعمال ہی نہیں کر سکتا سوائے خدا کے، اور لا کے ساتھ شرط الا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ یہ مزاج پروردگار ہے کہ جب وہ کسی چیز کو نازل کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ قرار پاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا بھی ہے اور الا بھی ہے۔ اب یہ اس کا مزاج ہے کہ وہ پہلے لا کہلواتا ہے پھر الا کہلواتا ہے۔ پہلے لا کہو، پہلے تبرہ کرو، پھر تولا، کوئی خدا نہیں، سب سے انکار کرو، اس کے بعد الا کہو، ایک اللہ کا اقرار کرو۔ تو جہاں مزاج تولا اور تبرہ آ جائے، یعنی پہلے تبرہ پھر تولا آئے، تو سمجھ جائیے کہ فکر پروردگار ہے۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
پہلے تبرہ کرو دنیا کی ساری محبتوں سے، نفرت اور بیزاری کرو، پھر قربا سے مودت کا اقرار کرو۔ پہلے تبرہ پھر تولا، تو وہی مزاج یہاں آیا۔ لافتہ عربی میں کہتے ہیں، لافتہ کہتے ہیں جوان کو، اور جوان کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں، لیکن جب علی مولا علیہ السلام کے لیے جوان کا لفظ استعمال کیا تو کوئی نہیں ہے جوان سوائے علی علیہ السلام کے۔ فتح عربی میں اس جوان کو کہتے ہیں جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو، جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو۔ یہ پروردگار کا مزاج ہے، کوئی جوان نہیں سوائے علی علیہ السلام کے۔ یعنی یہ کہہ دیا پروردگار نے یہ واحد جوان ہے جس نے بت پرستی نہیں کی۔ اور اس کے بعد یہ اعلان، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی یہ سیف کا لفظ دیکھیے کیسے پروردگار نے رکھا۔ تلوار کے لیے سینکڑوں لفظ ہیں عربی میں، لیکن لا سیف کوئی تلوار نہیں سوا ذوالفقار کے، کیونکہ کوئی سیف نہیں۔ پروردگار کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کسی کو سیف اللہ بنا دے گی۔ خالد بن ولید سیف اللہ کا لقب پائے گا، اس لیے کوئی سیف نہیں، یعنی جب تک ساری تلواروں سے نفرت نہ کر لو ذوالفقار سے محبت کا اقرار نہیں ہو سکتا۔ التماس دعا ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی مرحوم کے بلندی درجات کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔